و مشائخ عظام، ہم سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ جو اب اختتام پذیر ہے، جسے ربیع الثانی کا مہینہ کہتا ہے، چاند کا یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں اس کا ایک اور نام ہے۔ ہر مہینے کا نام عرفی طور پر کسی نہ کسی وجہ سے پڑا ہے۔ جیسے محرم تو محرم ہے، اس کے بعد سفر ہے، پھر ربیع الاول شریف آتا ہے۔ تو ربیع الاول کا عرف عام میں کیا نام ہے؟ عام طور پہ لوگ گاؤں میں دیہاتوں میں کیا کہتے ہیں اس مہینے کو؟ بارہ وفات کا مہینہ، یہاں بھی بولتے ہوں گے۔ اب یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 11 کا مہینہ۔ مہینہ تو پورے 29 دن کا یا 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہے 11 کا مہینہ۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہے؟ ربیع الثانی کے بعد جمادی الاول، لیکن جمادی الاول کا عرفی نام کیا؟ دیہاتوں میں خاص طور پہ عورتوں کی زبان پہ یہ نام رہتا ہے، بڑی بوڑھی عورتیں یہی نام سے پکارتی ہیں۔ آنے والا جو مہینہ ہے پرسوں سے یا اس کے بعد والے دن سے شروع ہوگا، اس کا نام ہے مدار۔ تو مہینوں کا جو نام ہے اس کو ذرا غور کیجیے گا۔ ربیع الاول شریف 12 وفات، جمادی الاول ربیع الثانی 11، جمادی الاول مدار، اور جمادی الثانی خجل الدین۔ سنا ہوگا آپ نے نام خجل الدین۔ یہ اتنے جو مہینے ہیں یہ عرفی طور پر کس کے نام پہ پڑے؟ پہلا مہینہ 12 وفات آقا دو جہاں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے مناسبت سے اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری رخصتی ہوئی، ظاہری پردہ فرمایا، تو اس نام پہ پڑ گیا 12 وفات۔ اور 11 اس لیے کہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، ہر 11 تاریخ کو اس مہینے کی ہر سال 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے، لہذا غوث الاعظم کی تاریخ کی 11ویں کے اعتبار سے اس مہینے کا نام پڑ گیا 11ویں شریف۔ اس کے بعد جو مہینہ آیا اس کا نام پڑ گیا مدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے مہینے میں 17 تاریخ کو حضرت سیدنا بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز سے پہلے تشریف لائے تھے اور بہت لمبی عمر پائی تھی آپ نے۔ تو حضرت سیدنا بدیع الدین مدار کے عرس کی تاریخ کے حوالے سے نام پڑ گیا، مہینے کا نام عرفی پڑ گیا مدار۔ اب اس کے بعد مدار کے بعد والا مہینہ اس کا نام ہے خجل الدین۔ تو خجل الدین نہیں ہے، اصل اس کا نام ہے خواجہ معین الدین۔
بولنے میں قلب الدین ہو گیا جلدی بولنے کی وجہ سے خواجہ معین الدین. کیوں؟ اس لیے کہ 1 رجب سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سلطان الہند کا عرس شروع ہوتا ہے اور وہاں کی شرکت کے لیے اس مہینے میں ہی روانہ ہوتے ہیں لوگ گھر سے. عالم ہے ٹرین ہے پلین ہے 1 دن میں پہنچ گئے. پہلے تو 10 دن 15 دن کا سفر کر کے پہنچتے تھے بڑے اہتمام سے پہنچتے تھے. تو عرس کی تاریخ 1 رجب کو وہاں عرس شروع ہوگا 1 تاریخ سے 6 تاریخ تک عرس ہوگا. تو 1 تاریخ کو اگر پہنچنا ہے تو اسی مہینے میں روانہ ہوں گے. تو جس مہینے میں خواجہ معین الدین چشتی کے عرس کے لیے روانگی ہوگی اس مہینے کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا قلب الدین یعنی خواجہ معین الدین کا کہ عرس والا مہینہ. تو یہ ایک نسبت دے دی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر میں بر صغیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بر صغیر یہ وہ زمین کا حصہ ہے کہ ابھی کے اعتبار سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ تینوں ملک ملا کر کے جتنا حصہ ہوتا ہے یہ سب ملا کر کے اس کو بر صغیر کہتے ہیں. تو یہ بر صغیر میں اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں رہیں اور یہ محبت کی دلیل ہے کہ اولیاء کرام کا عرس منانا اولیاء کرام کے نام پہ کانفرنس کرنا اولیاء کرام کے نام پہ فاتحہ اور ایصال ثواب کی مجلس کرنا یہ ایک زمانے سے دستور رہا اور آج بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر پورے بر صغیر میں جلسے ہوتے ہیں غریب نواز کانفرنس ہوتی ہے. غوث الاعظم کے عرس کے موقع پر عرس کے مہینے میں جلسے ہوتے ہیں. تو آج کا بھی یہ جلسہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کرام میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں بلکہ اسی مرتبے کی وجہ سے حضرت غوث الاعظم کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے. کسی اور کا لقب نہیں ہے پیرانے پیر. بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے بڑے بڑے صاحب تصرفات ہوئے